मैं मौलाना खालिद साहब को झंडा लहराने की गुजारिश करता हूँ, दावत दे रहा हूँ। मौलाना खालिद साहब आएंगे और झंडा लहराएंगे। सलामी आम दो राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। राष्ट्रगीत शुरू पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। 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 तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। हफीज इस जामिया के सारे बच्चों का ये नारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है।
انقلاب انقلاب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور ہمارے معزز ہمارے بھائی ہمارے مہمان، ہم سب ان کی طرف سے اور سنی مسلم کی طرف سے ان سارے حضرات مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ان کے آنے سے، اور ہمارے اس پروگرام کے اندر 4 چاند لگ گئے ہیں. آپ حضرات کے سامنے ساری بات واضح ہے کہ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں. آج 15 اگست ہے، اور 15 اگست وہ خوشی کا دن ہے کہ جس دن میں اس ملک کو انگریزوں کے اتیاچار اور انگریزوں کے ظلم سے ہم تمام کو آزادی ملی تھی. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو 10-15 منٹ کے اندر پوری بیان کر دی جاوے. یہ 200 سال کی تاریخ ہے، یعنی 200 سال تک اس ملک کے ہر آدمی نے اس انگریزوں کے خلاف میں لڑائی لڑی ہے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 10-15 منٹ کے اندر ساری باتیں بیان کر دی جاوے. 1601 کے اندر انگریز پہلی مرتبہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے اس ملک کے اندر داخل ہوا. ایک شپ ہے، اس کے اندر یہ لوگ 101 لوگ تھے. 30,000 پاؤنڈ لے کر یہ لوگ بزنس کا چولا پہن کر اس ملک کے اندر داخل ہوئے. اس کے بعد 1803 کے اندر تقریباً 200 سال کے بعد یہ انگریز دہلی کے کیپٹل کے اندر دہلی کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور پورے ہندوستان کے اندر تقریباً اس کی حکومت ہو گئی تھی. اس حکومت کے انگریزوں کے حکومت کے آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا ہر آدمی آپس میں ٹولیوں میں آپس میں اپنے اپنے راج کے اندر بٹا ہوا تھا. اگر ہندوستان کا اس وقت کا ہر آدمی اگر بٹا ہوا نہ ہوتا، آپس میں اختلاف نہ ہوتا، انگریزوں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کے اندر داخل ہوتے. اس لیے ہم سب نے سنا ہوگا ڈیوائڈ اینڈ رول. انگریزوں کا ایک سلوگن تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، بھاگلا پاڑو نے راج کرو. یہی چیز ہندوستان کے اندر انگریزوں نے استعمال کی، یوز کی، اور سارے ہندوستان کے اوپر آہستہ آہستہ انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے راج کیا. اور 200 سال سے مسلمان ہو، ہمارے ہندو بھائی ہو، ہمارے سکھ بھائی ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، انہوں نے آزادی کے اندر سب سے بڑا اپنا بلیدان دیا ہے. ہم سب شہید بھگت سنگھ کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شہادت دی. لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے ساتھ میں ان کا کیس لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، ڈر رہے تھے. اس وقت اگر شہید بھگت سنگھ کا اگر کسی نے کیس لڑا ہے تو وہ ایک مسلمان بیرسٹر ہے جس کا نام آصف علی ہے. وہ سامنے آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں شہید بھگت سنگھ کا کیس لڑوں گا. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس ملک کے اندر کوئی پترکار جرنلسٹ جس نے سب سے پہلی شہادت دی ہے تو وہ میر باقر ہے، جس کو پھانسی لگائی گئی کیونکہ وہ انگریزوں کے خلاف میں لٹریچر لکھتے تھے. تو انہوں نے شہیدی اور پھانسی پر چڑھنا پسند کر لیا، لیکن اس ملک کے لیے اپنے آپ کو بیچنا، اپنے آپ کو گوا دینا انہوں نے پسند نہیں کیا ہے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس ملک کے اندر چڑوڑیں چلتی رہی. جمعیت علماء ہند، اس کے بعد تحریک ریشمی رومال. ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے، جو ہمارا اکابر دیوبند ہے، انہوں نے ایک چڑوڑ چلائی جس کا نام ہے ریشمی رومال. گورنمنٹ نے آج 5 روپے کی ٹکٹ ان کے اعزاز کے اندر شروع کی ہے کہ بھائی جو یہ ریشمی رومال ہے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے دی گئی تھی. وہ کیا ہے ریشمی رومال؟ دیکھیں، ایک رومال تھا ریشمی جس پر سارے ہندوستان کا نقشہ لکھا ہوا تھا. کیوں لکھا ہوا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت کے جو ہمارے اکابر، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اس ملک کے آزادی کے جو لڑویے ہیں، انہوں نے طے کیا کہ اب اس ملک کے اندر آزادی دلانے کے لیے باہر سے کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اس وقت ترکی ہے اور دوسری کنٹری ہے، سعودی ہے، ان سے تعلقات اچھے تھے. تو انہوں نے یہ پورا نقشہ بنایا کہ آپ ہماری مدد کریں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. تو پورے نقشے کے اوپر ہندوستان کا نقشہ بنایا ہوا تھا اور انگریزوں سے چوری چھپے نقشہ باہر بھیجا گیا تاکہ کچھ مدد ان کے ذریعے سے ملے اور ہندوستان کو آزاد کیا جائے. لیکن وہی ہوا، کچھ ہمارے ہی اپنے غدار نکلے جو اس انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور یہ پوری چڑوڑ ناکام ہو گئی.
اور ان میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان کو کالے پانی کی سزا ہوئی 4 سال تک. ہم سنتے ہیں کالا پانی مالٹا کے اندر کیا چیز ہے. 4 سال تک ایسی اندھیری کوٹری کے اندر رکھا گیا کہ جس میں صبح سے لے کر 24 گھنٹے تک سورج کی ایک کرن اس کوٹری کے اندر داخل نہیں ہو سکتی, یعنی انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ سکتا. ایسی کالی کوٹری کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 4 سال تک مالٹا کے اندر قید رہے. صبح شام ان کو کھانا دیتے تھے, وہ صرف 2 لقمے کھاتے. آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت ان کی عمر 70 سال کی تھی, 70 ایئرس اولڈ. یعنی اس ایسی عمر کے اندر انسان گھر سے نہیں نکلتا, لیکن ہمارے بڑوں نے ایسی عمر کے اندر اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے مالٹا کے اندر 4 سال تک اپنے آپ کو بند رکھا. جب 4 سال کے بعد آزاد ہو کر بامبے پہنچے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو انگریزوں کے خدمت گزار تھے. انہوں نے ان کو سمجھانا چاہا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, آپ اب گھر پر رہیں, آپ اس کی محنت نہ کریں. تو انہوں نے بہت بڑا جملہ کہا تھا کہ اگر میری موت شام میں آنی ہوگی تو میں پھر بھی صبح سے لے کر شام تک اس لڑائی کے اندر پورے ہندوستان کا دورہ کروں گا. یعنی آخری عمر کے آخری لہجے میں بھی انہوں نے اس ملک کو آزادی کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. اور اس کے بعد یہ چڑول چلتی رہی. اس کے بعد جمعیت علماء ہند نے ایک ٹیم بنائی, ایک جماعت بنائی کہ سارے ہندوستان کا دورہ کریں گے. اس کے بعد نتیجہ نکالا کہ بھائی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ انگریز اس ملک میں مسلط ہو رہا ہے اور اس ملک کے اوپر ظلم حد سے پار کر چکا ہے. اس کے بعد جمعیت علماء ہند نے ساروں کے مشورے کے ساتھ ایک چڑوٹ چلائی کہ بھائی انگریزوں کا بائیکاٹ کیا جائے, ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے. تقریباً 920 بڑے علماء نے دستخط کی سگنیچر کیا اور انگریزوں کی جتنی بھی پروڈکٹ ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کے بعد ہمارے مہاتما گاندھی بھی اس چڑوے کے اندر شامل ہوئے, انہوں نے بھی انگریز کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا ہے. تو اس سے ان کو بہت بڑا دھچکا لگا, بہت بڑا ان کو ایک صدمہ لگا کہ انہوں نے ہماری پروڈکٹ کو انہوں نے کیا کر دیا, بند کر دیا ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو ہمیں سن کر یہ لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہمارے بڑوں نے صرف پسینہ نہیں بہایا ہے بلکہ ہمارے بڑوں نے اس کے اندر خون بہایا ہے, ہمارے بڑوں نے اپنی جان اس کے اندر ڈال دی ہے. اب یہ تو ہماری پچھلی تاریخ ہے. کہتے ہیں کہ وہ قوم جس نے اپنی پچھلی تاریخ کو نہیں جانا وہ آئندہ مستقبل میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو ہم نے ہماری پچھلی تاریخ کو دیکھا ہے, سنا ہے. اب ہمیں آگے ہماری اس ملک کو آگے بڑھانا ہے, آگے ترقی دینی ہے. تو میں اس کے لیے ایک مثال دوں گا کہ یہ ملک ایک پرندہ ہے اور پرندے کے دونوں پر ہوتے ہیں, اس کے بغیر پرندہ نہیں اڑ سکتا. اگر اس کا ایک پر کاٹ دو یا ایک پر دبا دو یا ایک پر کو تم خراب کر دو وہ پرندہ پرواز نہیں کر سکے گا. ایسے ہی اس ملک کے اندر ہمارے ہندو بھائی, ہمارے مسلم بھائی دونوں اس ملک کے لیے پر کے برابر ہے. اگر دونوں کی ترقی برابر ہوتی رہے گی یہ پرندہ آگے بڑھے گا اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان پوری دنیا کے لیے سپر پاور بن سکتا ہے. بن سکتا ہے نہیں بن سکتا, بن سکتا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ اس ملک کے دونوں قوم, ہماری دونوں ہندو بھائی مسلم بھائی اس پرندے کی طرح چلے کہ ایک پرندہ دونوں پروں کے ذریعے سے پرواز کرتا ہے تو آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے. اس لیے دونوں قوم کو ساتھ میں چلنا پڑے گا, ساتھ میں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ اس ہندوستان کی ترقی کے اندر اپنا بلیدان دینا پڑے گا. میں اپنی ذات سے کیا کر سکتا ہوں, میں اپنی ذات سے کیا کر سکتا ہوں. ہم سوچیں اس ہندوستان کے لیے میں اپنی ذات کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام کہ بھائی ایک کچرا ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں کچرا کیوں باہر ڈالوں, بھائی میرے باہر میں کچرا ڈال دیتا ہوں, کیوں ڈال دیتا ہوں, مجھے کچھ پڑی نہیں ہے. اگر میں دل میں لے لوں کہ میرا ملک ہے, مجھے اس کی صفائی رکھنی ہے, تو اس چھوٹے سے کام سے لے کر بڑے کام تک ہم اس ملک کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو سوچیں کہ صفائی سے لے کر بڑے درجے کے کام تک ہم اس ملک کے لیے کریں گے اور صفائی رکھیں گے, ساری چیزیں رکھیں گے تاکہ ہمارا یہ ملک آگے بڑھے. تو یہ کچھ باتیں ہیں, چند باتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اس ملک کی ہسٹری کو جانیں, پڑھیں. جیسے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں ایسے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے کیسی قربانی دی ہے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں, ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں, محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے.
चमन तुम सलामत रहे सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो गिर न पाए कभी इसको थामे रहो सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो गिर न पाए कभी इसको थामे रहो वीर पारे वतन तू सलामत रहे कदम से ये रोशन निशान है मुझे खौफ महशर का हरगिज़ नहीं है मोहब्बत तेरी दिल में हिंदुस्तान है कभी मैदान घुस कर काट कर दुश्मन का सर लाए कभी जख्मी बदन लेकर लहू से तब तर आए बचाए जिसको देकर जान हमारा देश भारत है हमारी आन हमारी शान हमारा देश भारत है सभी अहले वतन की जान हमारा देश भारत है नजर आए जमीन कर्ज मांगा तो कटा कर अपना सर आए कभी मैदान घुस कर काट कर दुश्मन का सर लाए कभी जख्मी बदन लेकर लहू से तब तर आए पर बदन सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर बदन सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो संतरी हमारा वो पास हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा देखो इमदादो नानो से भी कौन थे शेख